بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے مردوں کو زندہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا، اور اللہ تعالیٰ نے 4 پرندوں کا ہی تذکرہ کیوں ارشاد فرمایا، اور وہ 4 پرندے کون کون سے تھے، اور کیا وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو پہلے اپنے ساتھ مانوس کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ناظرین، اس سے پہلے جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا چاہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برملا آخری اعلان کیا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ اگر تم خدائی دعویٰ کر رہے ہو اور تم سچے خدا ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ جب نمرود نے یہ بات سنی تو وہ بالکل ہکا بکا رہ گیا اور اس کو شکست فاش سے دوچار ہونا پڑا۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے کہ ایک آدمی کو مرا ہوا دیکھا۔ چونکہ سمندر کا پانی کبھی اوپر چڑھ جاتا ہے اور کبھی کنارے سے نیچے چلا جاتا ہے، جب پانی کنارے کے اوپر آتا تو مچھلیاں ساتھ بہا کر لے آتا اور اس لاش کو مچھلیاں کھانا سمجھ کر کھانے لگتی، اور جب وہ پانی کنارے سے نیچے اتر جاتا تو جنگل کے درندوں کا کھانا لاش کو بنایا جاتا۔ یعنی جب پانی نیچے بہہ جاتا تھا تو جنگل کے درندے آ کر اس لاش کو کھانے لگتے۔ جب درندے وہ کھانا کھا کر یعنی لاش کو کھا کر چلے جاتے تو بچا کچا گوشت پرندوں کی نظر ہو جاتا، اور پرندے آتے اور اپنی چونچوں سے اسے نوچتے رہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست سوال پیش کیا اور عرض کیا، اے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے اللہ رب العزت مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یقین کیوں نہیں ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے اور میرے دل کو قرار نصیب ہو جائے۔ ناظرین، اسی سوال کے بارے میں بہت سارے مفسرین نے بہت ساری حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے مشرکین کو یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، جب مشرکین کے اوپر یہ دلیل قائم فرمائی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ یعنی ان کو میرے سامنے زندہ کر، میں بھی دیکھوں، تاکہ میری دلیل کافروں پر ظاہر ہو جائے اور یہ ثابت ہو جائے کہ کیسے میرا اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ناظرین، اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ اور وہ تمہارے پاس چلتے آئیں گے اور پاؤں سے دوڑتے، اور جان لو کہ اللہ ہر ایک حکمت والا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، یعنی مور، گدھ، اور ایک روایت کے مطابق کبوتر کا بھی ذکر ملتا ہے، تیسرا کوا، اور چوتھے نمبر پر مرغ اپنے ساتھ پہلے مانوس کیا، پھر اللہ کے حکم کے مطابق ان کے ٹکڑے کیے اور ان کے گوشت کو اور ہڈیوں وغیرہ کو آپس میں خلط ملط کر کے 4 پہاڑوں پر ان کو الگ الگ کر کے رکھ دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں پکارا، اے جدا جدا ہڈیوں، اے متفرق گوشت کے ٹکڑوں، اے کاٹی ہوئی رگوں، ایک دوسرے سے مل جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو تم میں لوٹا دے۔ یہ سن کر ہڈیاں اپنی دوسری ہڈیوں کی طرف چلیں، یعنی ہر پرندے کی اپنی اپنی ہڈیاں ایک دوسرے سے مل گئی، پر دوسرے پروں سے جا ملے۔ گوشت کے ٹکڑے دوسرے اپنے گوشت کے ٹکڑوں سے ملنے لگے، یہاں تک کہ خون کا ایک قطرہ اپنے جیسا اپنے جسم کا جو خون تھا اس سے جا کر مل گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ کے سامنے مردوں کو زندہ کر کے آپ کو عین الیقین کا مرتبہ عطا کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی،
یا ابراہیم، تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ بے شک میں نے زمین کو پیدا کیا ہے، اس میں 4 قسم کی ہوائیں قائم کی، شمالی جانب سے چلنے والی ہوا، جنوبی جانب سے چلنے والی ہوا، باد صبا اور باد دبو، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام مردے اور مقتول سور پھونکنے پر جمع ہو جائیں گے، جیسے ان 4 پرندوں کو تمہارے سامنے پہاڑوں سے جمع کر دیا گیا ہے۔ میرے سامنے تم تمام کا پیدا کرنا اور پھر موت کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جس طرح کسی ایک شخص کو پیدا کرنا یا زندہ کرنا ہے۔ ناظرین، بعض علماء اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا تھا، ان کو مانوس کرنے کی حکمت یہ تھی کہ آپ ان کے آنے پر پہچان لیں، یعنی جب وہ پرندے ذبح ہو جائیں اور ذبح ہونے کے بعد ان کے گوشت کو خلط ملط کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندگی ملے، تو آپ پہچان لیں کہ یہ وہی پرندے ہیں جو میں نے اپنے ساتھ ملا لیے تھے اور مانوس کیے تھے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ آپ کے بلانے پر ان کے تمام اجزاء اپنے اپنے اجزاء سے مل کر اپنے اپنے سروں سے آ کر مل جائیں۔ اللہ کی قدرت سے کوئی صورت بھی بعید نہیں ہے، جو صورت بھی ہو قدرت کی عجیب نشانی کا ظہور ہوتا ہے۔ ناظرین، رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے 4 پرندوں کو ذبح کرنے اور ان کو زندہ کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہی سوال کیا تھا کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنے کی درخواست کی، لیکن مالک الملک نے کہا، اے میرے خلیل، تم نے تو اپنی عبودیت کے پیش نظر ایک مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہا، لیکن میں نے اپنی ربوبیت کی وجہ سے تمہیں 4 مردوں کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں۔ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ حیوانات وغیرہ چونکہ عناصر اربع یعنی آگ، مٹی، ہوا، پانی سے مرکب ہیں، اسی لیے 4 کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ناظرین، ان 4 میں سے کون کون سے پرندے تھے وہ پہلے بتا دیا گیا ہے۔ مور، گدھ، مرغ اور کوے کو منتخب کیا گیا، اور مور کو منتخب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو زینت مرتبہ، بلند مراتب سے محبت ہے، اور یہ اصاف مور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خواہشات کی محبت کو لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ انسان جس طرح زیادہ کھانے سے شرف کرتا ہے، اسی طرح گدھ کو بھی کھانے سے ہی زیادہ کام ہوتا ہے، اور ناظرین، اسی طرح انسان کو جنسی خواہشات پوری کرنے سے جس طرح کام ہوتا ہے، اسی طرح مرغ میں بھی یہ وصف پایا جاتا ہے۔ انسان مال طلب کرنے اور جمع کرنے کا زیادہ حریص ہوتا ہے، اسی طرح کوا بھی مال کی طلب اور جمع کرنے کا حریص ہوتا ہے، کیونکہ اس کوے کے علاوہ رات کو اڑنے والا کوئی پرندہ نہیں ہوتا، اور سخت سردی میں دن کو صرف کوا ہی نکلتا ہے۔ ان 4 کو متحد کرنے میں اس حکمت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسان جب تک خواہشات نفسانیت اور خواہشات برج اور مال کی حرص اور زیب و زینت کو ختم نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کے دل پر روحانیت کا اثر نہیں ہوگا، اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ کے جلال کے نور سے راحت نصیب ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملیں گے ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔